اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا سلمان مجاہد بلوچ ایڈوکیٹ۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں۔ جی خبریں ہیں، بہت ساری خبریں ہیں اور بڑی ہی کریٹیکل قسم کی خبریں ہیں، بریکنگ نیوز بھی ہیں، گرم خبریں بھی ہیں پاکستان کے کرنٹ پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا کہ 26 جولائی کو جو سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے الیکشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ نے 3:45 بجے یا 4 بجے اس کا فیصلہ محفوظ کیا، سماعت مکمل ہوئی اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا کہ جناب 5:45 بجے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 5:45 بجے اس کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 7:30 بجے کا وقت دیا گیا کہ 7:30 بجے اس کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن 7:30 بجے بھی کیس کا فیصلہ نہیں سنایا گیا اور کیس کا فیصلہ تقریباً کوئی 8 بجے کے بعد، جی ہاں 8:30 پونے 9 بجے تک جو ہے اس کیس کا فیصلہ ہے، اور کیس کا فیصلہ وہی تھا جو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ کے الیکشن میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن میں پرویز الہی کو جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیا گیا اور انہیں منتخب وزیر اعلیٰ قرار دے دیا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے میں، اور جو 10 ووٹ جو ڈپٹی اسپیکر نے کاف لکھ کے خارج کر دیے تھے پرویز الہی کے حق میں، ان کو بحال کر دیا گیا۔ اس طرح سے جو چودھری پرویز الہی نے 186 ووٹ حاصل کیے اور حمزہ شہباز کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا وزارت اعلیٰ کے عہدے سے، جن کے بارے میں ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی کہ وہ کامیاب امیدوار ہیں، اور ایک دن پہلے پنجاب کی کابینہ نے بھی حلف اٹھا لیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کو جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت فارغ کر دیا گیا اور ان کی کابینہ کو بھی تحلیل کر دیا گیا۔ ان کے تمام ایسے ایکشنز، تمام ان کے اقدامات کو بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ تمام پوسٹنگ، ٹرانسفر ان کے حوالے سے جو بھی کہیں گے ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا کل سپریم کورٹ کی جانب سے۔ اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ رات 10:30 بجے یا 11:30 بجے کا ٹائم دیا گیا تھا، گورنر پنجاب نو منتخب وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے جو ہے وہ حلف لیں۔ اگر گورنر پنجاب اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے حلف نہیں لے تو پھر صدر مملکت کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ان سے حلف لیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے حلف لینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ خبریں چلی کہ اب ان کا حلف برداری جو ہے وہ ایوان صدر میں ہوگی، اور ہم نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اپنے پی ٹی آئی کے ساتھیوں کے ساتھ ملک ریاض کے طیارے میں پرواز کر کے اسلام آباد پہنچ گئے، اور 27 کی رات تقریباً 2:15 بجے ایوان صدر میں جو ہے ان کی حلف برداری کی تقریب ہوئی اور صدر پاکستان عارف الوی نے ان سے وزارت اعلیٰ کا حلف لیا، اور اس طرح سے یہ معاملہ جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ٹرموئل آیا ہوا ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی آئی ہوئی ہے اور پولیٹیکل طوفان آیا ہوا ہے، ایک سیاسی جو ہے منظرنامے پہ کافی کشیدگی پائی جا رہی ہے، اور نون لیگ اور اتحادی جماعتیں اس معاملے میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس میں جو ہے وہ 3 رکنی جو بینچ تھا جس نے یہ فیصلہ لیا سپریم کورٹ کا، وہ ہدف تنقید ہے، اس پہ بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور تنقید اس حوالے سے بھی ہو رہی ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں پی ٹی آئی کی پٹیشنز کے حوالے سے تو کچھ سلیکٹڈ ججز جو ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں، جو اپوزیشن کے الزامات ہیں یا نون لیگ کے جو الزامات ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ انصاف کے 2 معیار مقرر کر دیے گئے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے معیار انصاف کا معیار الگ ہے اور نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے دیگر جماعتوں کے لیے انصاف کا معیار الگ ہے سپریم کورٹ کی نظر میں، عدلیہ کی نظر میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک دھمکی بھی دے دی ہے کہ اگر ان کا پنجاب میں داخلہ بند کیا گیا تو پھر وہ گورنر راج بھی پنجاب میں لگا سکتے ہیں۔ جی بالکل، آئین پاکستان کے تحت گورنر راج لگانے کا، کسی بھی صوبے میں پاکستان کے گورنر راج لگانے کا جو اختیار ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس ہے، اور وفاقی حکومت جب یہ بہتر یہ سمجھے اور جب یہ حالات آ جائیں تو وہ گورنر راج لگا سکتی ہے۔ پھر 60 ڈیز میں جو آئین پاکستان کے تحت 60 ڈیز میں اس گورنر راج کی جو ہے ویلیڈیشن جو ہے لینی ہوگی قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے، ادروائز جو ہے وہ گورنر راج اپنے آپ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ رانا ثناء اللہ نے یہ بھی عندیہ دے دیا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی کابینہ 186 اراکین پہ اپنی کابینہ بناتے ہیں تو شاید انہیں 1 مہینہ لگ جائے، لیکن اگر وہ اس سے کم تعداد میں اراکین کی کابینہ بناتے ہیں اپنی تو وہ شاید 2-3 دن میں تحریک عدم اعتماد لانے پہ غور و خوض شروع کر دیں گے۔ نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ شاید 2-3 روز میں کابینہ بننے کے بعد پنجاب کی تحریک عدم اعتماد لانے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ ایک طرف وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں، دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ
کہ وہ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں، اور نون لیگ کچھ نہ کچھ تو سوچ رہی ہوگی، کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا کیا جائے، کس طرح سے، کیونکہ پنجاب کی حکومت بھی اب عمران خان کو پریکٹیکلی مل چکی ہے، اور اب KPK کی حکومت بھی عمران خان کے پاس ہے، پنجاب کی حکومت بھی عمران خان کے پاس ہے، گلگت بلتستان کی حکومت بھی عمران خان کے پاس ہے، PTI کے پاس ہے، آزاد جموں کشمیر کی حکومت بھی عمران خان کے پاس ہے۔ اب اگر عمران خان پنجاب سے اور KPK سے لانگ مارچ لے کر اگر وہ اسلام آباد کی طرف جاتے ہیں تو شاید انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، لیکن رانا ثناء اللہ نے آج یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ آتے ہیں مرکز کی طرف، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ لے کے وہ اپنا شوق پورا کر لیں۔ ہاں، ان کو 25 مئی کی ایکسرسائز یاد ہوگی، یعنی وہ ایک انڈائریکٹلی تھریٹ بھی کر رہے ہیں، اگر آپ آئیں تو آپ کے ساتھ 25 مئی والا سلوک ہوگا۔ اسی طرح سے مریم نواز شریف صاحبہ جو 2 دن سے کل کا فیصلہ آنے کے بعد، بلکہ 2 دن سے پریس کانفرنس کے جب انہوں نے کی جب بھی، اور کل کا فیصلہ آنے کے بعد بھی وہ بھرپور انداز میں جو ہے وہ مردانہ وار جو ہے نون لیگ کی نمائندگی کرتے ہوئے، نون لیگ میں ایک مردانہ وار آواز ہیں، اور وہ عدلیہ پہ تنقید بھی کر رہی ہیں، اور اس فیصلے کو حمزہ شہباز کو بطور وزیر اعلیٰ فارغ کرنے کو، پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے فیصلے کو، سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو وہ عدالتی کو، وہ جوڈیشل کو کے نام سے تعبیر کر رہی ہیں، عدالتی بغاوت کے نام سے تعبیر کر رہی ہیں۔ اور آج تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب، یہ آپ نے کیا کر دیا، آپ نے آج انصاف کا قتل کر دیا، آج عدلیہ نے انصاف کا قتل کر دیا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 پیمانے ہیں، لاڈلے کے لیے یعنی عمران خان کے لیے الگ پیمانہ ہے، اور نون لیگ کے لیے نواز شریف کے لیے الگ پیمانہ ہے انصاف کا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مریم نواز شریف نے بھرپور اپنے ٹویٹس کے ذریعے اس فیصلے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اور لیکن اس صورتحال میں جو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میں حمزہ شہباز شریف، وہ غائب ہیں، 2 دن سے وہ نظر نہیں آ رہے، نہ ہی ان کا کوئی جاہرانہ قسم کا بیان آیا ہے، نہ ہی ان کی کوئی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، نہ ہی ان کا کوئی ٹویٹ سامنے آیا ہے، نہ ہی وہ کسی قسم کا بیان دینے میڈیا پہ آئے ہیں اب تک۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ حمزہ شہباز کہاں غائب ہو گئے ہیں، کیا وہ اس معاملے کے حوالے سے صدمے کا شکار ہیں، یا پبلکلی وہ آنا نہیں چاہ رہے، یا میڈیا پہ وہ آنا نہیں چاہ رہے، اپنی بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ حمزہ شہباز کو ضرور سامنے آنا چاہیے، اور وجوہات بھی بتانی چاہیے کہ کیا ہوا، کس طرح، اور آگے کی ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت شور مچ رہا ہے، اور فرحت اللہ بابر نے ٹویٹ بھی کیا کہ آرٹیکل 191، آرٹیکل 191 کے تحت جو ہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کو، ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو جو ہے ریگولیٹ کیا جائے، اور اس حوالے سے قانون سازی کی جائے، کیونکہ پارلیمنٹ کا کام جو ہے قانون سازی کرنا ہے آئین پاکستان کے تحت، اور سپریم کورٹ کا کام جو ہے وہ ایسے قانون کی تشریح کرنا ہے، یہ سپریم کورٹ کا رول ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں گھس رہی ہے، بلکہ گھس چکی ہے، اور جو ہے وہ عدلیہ جو ہے مقننہ کے کام میں مداخلت کر رہی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید سپریم کورٹ کے 3 ججز جو ہیں وہ پوری حکومت چلا رہے ہیں، پورا ملک چلا رہے ہیں، جس کے خطرناک نتائج بھی برآمد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کو کم کرنے کے لیے قانون سازی کی تجویز دے دی گئی ہے۔ آج جو ہے وہ کابینہ میں بھی اس بات کی تجویز دے دی گئی ہے، جسے کابینہ نے منظور کر لیا ہے۔ پارلیمنٹ میں بھی اس قسم کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے کہ ججز کے کنڈکٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، اور تمام بارز کے 4 بارز، ہائی کورٹ بار، تمام صوبوں کی بارز نے، ہائی کورٹ بارز نے اور سپریم کورٹ بار نے کا آج ایک اجلاس بھی ہوا سپریم کورٹ کی عمارت میں، اور انہوں نے یہ مطالبہ بھی کر دیا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن کا جو دائرہ اختیار ہے، جو سو موٹو لینے کا اختیار ہے، جو کیسز کو فکس کرنے کا اختیار ہے، یا جو کانسٹیٹیوشنل جوریسڈکشن ہے، یا جو اپیلیٹ جوریسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، اس میں جو کیسز فکس ہوتے ہیں، اس کے لیے سپریم کورٹ کے 5 سینئر ترین ججز کا ایک کمیٹی بنا دی جائے، جو یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کس کیس میں سو موٹو لینا ہے، اور کس کیس کو جو ہے وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سننا ہے، اور کس کیس کو جو ہے اپیلیٹ جوریسڈکشن میں لے کے جانا ہے۔ اس حوالے سے بھی سپریم کورٹ تمام بارز نے مطالبہ کر دیا ہے حکومت وقت سے، وفاقی حکومت سے، کہ وہ اس میں قانون سازی کرے، اور اس کو جو ہے وہ کرٹیل کرے۔ جو ایک روایت بن گئی ہے، جو ٹریڈیشن بن گئی ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب جو ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے،
لیکن آئین پاکستان میں ایسا کوئی کردار نہیں ہے چیف جسٹس کا۔ ہاں، چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے چیئرمین بھی ہیں، اور ایک ان کو ایج ہی حاصل ہے کہ وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہیں، لیکن ان ایز اے جج ان کے اختیارات وہی ہیں جو دیگر سپریم کورٹ کے ججز کے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کا ایک لیٹر بھی سامنے آیا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ چھٹیوں میں کبھی بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہوا، جوڈیشل کمیشن کا جب بھی اجلاس ہوتا ہے تمام ججز کی موجودگی میں ہوتا ہے۔ انہوں نے لیٹر لکھا ہے جو 28 جولائی کو اجلاس ہونے جا رہا ہے، انہوں نے کہا اس کو مؤخر کیا جائے میرے آنے تک۔ اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جسٹس سجاد علی شاہ ہیں، ان کو جو ہے 5 نئے ججز کی ریکمنڈیشن دینے کا اختیار دیا گیا چیف جسٹس کی طرف سے، تو وہ 2 ہفتے میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ جی ہاں، جسٹس سجاد علی شاہ جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ 2 ہفتے میں ریٹائر ہونے والے ہیں۔ تو یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو بندہ جو جج جو ہے 2 ہفتے میں جا رہا ہے، اس کو جو ہے 5 نئے ججز اپوائنٹ کرنے کے لیے، اس کی تجویز دینے کے لیے، ان کی سفارش کرنے کا اختیار دیا گیا۔ یہ وہ ججز ہوں گے جو آئندہ آنے والے 10، 15، 20 سالوں میں سپریم کورٹ میں اپنی خدمات انجام دیں گے۔ اور یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو جونیئر ججز ہیں ان کو ایلیویٹ نہ کیا جائے سپریم کورٹ میں، بلکہ جو سینئر ترین ججز ہیں ہائی کورٹس کے، ان کو جو ہے سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جائے۔ تو بہت زیادہ جو ہے عدلیہ پہ، سپریم کورٹ کے حوالے سے عدلیہ کے کردار پہ سوالات اٹھ گئے ہیں، اور جس میں اب لیجسلیشن بہت ضروری ہو گئی ہے، اور پارلیمنٹ کا کام ہے اس کو ریگولیٹ کرے، اس کو لیجسلیٹ کرے، آئین میں ترمیم کرنی ہو ترمیم کرے۔ اس چیز سے بالکل نہ ڈرے کہ ہم اگر کوئی ترمیم کریں گے سپریم کورٹ اسے اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی۔ کسی بھی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973۔ ہاں، اس کی انٹرپریٹیشن ضرور کر سکتی ہے، اس کی تشریح ضرور کر سکتی ہے، لیکن کسی کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کرنے کا اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ آج ایک دفعہ سے پھر عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اپنے ٹویٹ میں شکریہ بھی ادا کیا ہے قوم کا، اور لیکن پھر ایک دفعہ سے اپنے خطاب میں الیکشن کمشنر کو ہدف تنقید بنایا ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ سے پھر نئے الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے، فریش الیکشن کا مطالبہ کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا ہے کہ نئے الیکشن کے لیے ان کی پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ نیا الیکشن کمیشن اپوائنٹ کیا جائے۔ یہ انہوں نے آج مطالبہ کرتے، اور یہ مطالبہ انہوں نے کس سے کیا ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ وہ ہر کسی سے بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن چوروں سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، جس کو قوم نہیں مانے گی۔ چوروں سے مراد حکومت وقت ہے، بقول ان کے کہ جو حکومت وقت ہے، جو وزیر اعظم ہیں، وزراء ہیں ابھی جو ہیں وہ سارے چور ہیں، کرپٹے، ڈاکو ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب کو اپنے دائیں بائیں نظر نہیں آتا کہ ان کے دائیں بائیں کون سے لوگ ہیں، کن پہ کرپشن کے کیا الزامات ہیں، کن پہ دوائیوں کے اسکینڈل کے الزامات ہیں، کن پہ جو ہے وہ ادویات کے اسکینڈلز کے الزامات ہیں، کن پہ کرونا میں جو ہے وہ کرونا کے فنڈ میں کرپشن کے الزامات ہیں، کن پہ جو ہے وہ معلم جبہ میں کرپشن کے الزامات ہیں، کن میں جو ہے BRT میں کرپشن کے الزامات ہیں، کن میں جو ہے PTV میں ٹھیکوں کے کرپشن کے الزامات ہیں، کن میں جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ کرپشن کے بہت زیادہ آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے گھر میں جو ہے وہ کرپشن کے معاملات ہیں۔ فرح گوگی ان کو نظر نہیں آتی، فرح گوگی کے جو شوہر ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے، جو پنجاب میں جو حال کیا گیا وہ ان کو نظر نہیں آتا، چینی اسکینڈل جو تھا اس کا کیا بنا، جو ادویات کا اسکینڈل تھا اس کا کیا بنا، اس کے علاوہ دیگر اسکینڈل جو ان کی حکومت میں آئے کیا وہ سارے کرپشن میں چلے گئے۔ ملک ریاض کا جو پیسہ آیا انگلینڈ میں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا وہ کیا بنا اس کا، شہزاد اکبر کہاں ہے آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تو عمران خان صاحب کو یہ بھی چاہیے کہ جب وہ دوسروں کو چور کہتے ہیں تو اپنے دائیں بائیں بھی نظر مان لیں کہ ان کے اطراف میں چور ڈاکو ہیں یا نہیں، یا کرپٹ لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ وہ نئے الیکشن ضرور چاہتے ہیں، لیکن وہ نئے الیکشن کمیشن کے ذریعے چاہتے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آئین پاکستان کے تحت جو الیکشن کمشنر کا، چیف الیکشن کمشنر کا، اور جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں چاروں صوبوں سے ایک ممبر ہے، تو ان کا جو تقرر ہوتا ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اب وہ اس کو کس طرح سے انڈو کریں گے، کس طرح سے اس کو ڈو اوے وتھ کریں گے، کس طرح سے اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے گا، یہ دیکھنے کی بات ہے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی قومی اسمبلی کے خطاب میں بڑا جارحانہ خطاب کیا، اور کئی ایسے کوشچنس کو ریز کیا، وہاں پہ کئی ایسی باتوں کو انہوں نے جو ہے اجاگر کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ پچھلے 15-20 سالوں سے ایک لاڈلے کو پالا گیا ہے ادارے کی طرف سے، اور ادارے نے جس طرح سے سپورٹ اس لاڈلے کو دی ہے، اس لاڈلے سے مراد ان کا جو ہے وہ عمران خان ہے کہ اس لاڈلے کو اداروں نے جتنی سپورٹ پچھلے 75 سالوں میں دی ہے، پاکستان کی تاریخ میں اتنی سپورٹ اداروں کی جانب سے یعنی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی کو بھی نہیں ملی، کسی حکومت کو بھی نہیں ملی، کسی وزیر اعظم کو نہیں ملی، کسی لیڈر کو نہیں ملی۔ اور کس طرح سے ان کو جو ہے نہ ہی کوئی بلانے والا ہے، نہ ہی کوئی ان کو پوچھنے والا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب فیصلہ آیا
ان کی 3.5 ماہ پہلے جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے جو رولنگ دی تھی اس میں ایک فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا ان کے خلاف، یا جو سماج چلی، نہ ہی اس میں صدر مملکت کو بلایا گیا، نہ ہی اس میں ڈپٹی اسپیکر کو بلایا گیا، نہ ہی اس میں عمران خان کو بلایا گیا، نہ ہی اس میں جو ہے اسپیکر کو قومی اسمبلی کو بلایا گیا۔ لیکن ان کا شکوہ ہے کہ جب ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ایک ایکشن کیا، ایک اقدام کیا، تو ان کو فوراً بلا لیا گیا۔ اس کی بھی نظیر نہیں ملتی کبھی بھی سپریم کورٹ کی کسی بھی سماعت میں براہ راست نہ ہی اسپیکر کو بلایا گیا ہے، نہ ہی ڈپٹی اسپیکر کو بلایا گیا، بلکہ ان کے نمائندے جب ان کی طرف سے وکیل آ جاتے ہیں تو ان کو سنا جاتا ہے۔ کبھی بھی یہ اصرار نہیں کیا جاتا کہ ڈپٹی اسپیکر کہاں ہے، اسپیکر کہاں ہے۔ یہ ہوتا ہے مقننہ کی طرف سے، عدلی جوڈیشری کی طرف سے ایگزیکٹو کے ڈومین میں جا کے مداخلت کرنا، جو آئین پاکستان کے تحت ممنوع ہے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف نے آج یہ بھی کہا کہ ایگزیکٹو کا، پارلیمنٹ کا، جوڈیشری کے جو ڈومینز، جو لیمٹس ہیں وہ آئین پاکستان میں ڈیفائن کر دی گئی ہیں، ڈسکرائب کر دی گئی ہیں کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں رہ کے کام کرے گا۔ عدلیہ کا اپنا کردار ہے، مقننہ کا اپنا کردار ہے، انتظامیہ کا اپنا کردار ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے 90s میں ہوتا تھا کہ عدلیہ اپنی حدود سے باہر نکل کے پارلیمنٹ کی حدود میں جا کے کام کرتی تھی، اور یہ سلسلہ چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور سے، سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے دور سے زیادہ شروع ہوا، اس کو پھر آگے بڑھایا ثاقب نثار نے آ کے، اور اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ہر پٹیشن پہ جو ہے ان کو اتنا ریلیف دیا جاتا ہے کہ راتوں رات ان کی پٹیشن جو ہے وہ لے لی جاتی ہے۔ ہائی کورٹ کے دروازے ہوں، سپریم کورٹ کے دروازے ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ کی دیواریں پھلانگ کے آئیں، رجسٹرار بھی آ جاتا ہے، اسٹاف بھی آ جاتا ہے، تالے بھی کھل جاتے ہیں، لائٹس بھی آن ہو جاتی ہیں، ان کی پٹیشن لے بھی لی جاتی ہے، اس کو ایڈمٹ بھی کر لیا جاتا ہے، اس پہ نمبر بھی لگ جاتا ہے۔ لیکن ایک عام سائل، میں بھی ایک وکیل ہی ہوں، جب ہم پٹیشن لگاتے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے تاریخ لینے کے لیے 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ہے، نمبر لگنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ یا تو ہم ارجنسی کی اپلیکیشن دے دیں تو اگلے دن یا سیم ڈے یا نیکسٹ ڈے لگتی ہے، لیکن یہاں تو ایک معاملہ ہی الگ ہے، اور پہلی ہیئرنگ پہ تو سنا ہی نہیں جاتا، لیکن یہاں تو نیکسٹ ڈے جو ہیئرنگ ہو جاتی ہے سن لیا جاتا ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، ہائی کورٹس میں، نیچے کی جوڈیشری، اس میں ہزاروں نہیں لاکھوں کیسز پینڈنگ ہیں، ان کا کیا بنے گا، ان کو کون سنے گا؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے ہمارے ججز کے لیے۔ اسی طرح سے ایک سوال اور بھی ہے کہ آخر کار 8 سال سے فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں لٹکایا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے۔ شہباز شریف نے بھی اس کو جو ہے پارلیمنٹ میں، قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپنی تقریر میں اٹھایا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب سارا معاملہ، جب ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، تمام ایویڈنس آ چکا ہے، اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں جو ہے فارن فنڈنگ آئی ہے، اور ممنوع فارن فنڈنگ آئی ہے، اور اس کو جو ہے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں اپنے جو ہے وہ ریٹرنز میں اس کو دکھایا نہیں ہے، اپنے جو ہے وہ ریٹرنز فائل کیے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اس کو ظاہر نہیں کیا، اور وہ ثابت ہو چکا ہے۔ اب وہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ محفوظ ہوئے بھی کوئی 1 ماہ سے زیادہ عرصہ کا ہو چکا ہے، لیکن اب تک اس کا فیصلہ نہیں آ رہا۔ کس نے جو چیف الیکشن کمشنر پاکستان کو روکا ہوا ہے؟ کس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روکا ہوا ہے کہ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آپ نے نہیں دینا؟ حالانکہ پی ٹی آئی کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے پچھلے 8 سالوں سے اس معاملے کو اتنا لٹکایا گیا، کبھی ہائی کورٹ اسلام آباد سے اسٹے لیا گیا، کبھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسٹے لیا گیا، کبھی الیکشن کمیشن سے اسٹے لیا گیا، لیکن یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو فیل فار فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دینا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ کون سازش کے کون امین ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے اپنے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے جو ان کا فیصلہ ان کے حق میں آیا تو اس کے خلاف جو ریویو پٹیشن فائل کی گئی ہیں، نظر ثانی کی پٹیشن فائل کی گئی ہیں، ان کو واپس لے لیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے کمیٹی بنانے کی منظوری دے دی ہے جو اس بات کا ڈٹرمن کرے گی اور ریکارڈ حاصل کرے گی کہ آخر وہ کون سے حالات تھے، کون سے شواہد تھے جس کی بنیاد پہ ریفرنس بھیجا گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف، اور جو اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر ہیں، اور سابق وزیر قانون جو فروغ نسیم صاحب ہیں، ان کو ٹھہرایا گیا، اور کمیٹی اب اس بات کی انکوائری کرے گی، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ شہزاد اکبر کے خلاف و فروغ نسیم کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی ضروری۔ اس طرح سے ایک اور خبر ہے کہ زور یہ دیا گیا ہے اسپیکر قومی اسمبلی پہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی، نون لیگ کی طرف سے،
نون لیگ کی طرف سے بھی کہ فی الفور پی ٹی آئی کے جو اراکین کی قومی اسمبلی کے استعفے منظور ہیں اس پہ کارروائی ضابطے کی کارروائی مکمل کر کے فی الفور ان کے استعفے منظور کر لیے جائیں۔ اس میں ایک لاجک یہ بھی ہے کہ اب جو ہے وہ یلغار ہوگی وہ قومی اسمبلی پہ ہوگی، اس حکومت کو جو ہے وہ فارغ کرنے پہ ہوگی اس حکومت کے خلاف۔ اور آج فواد چودھری دھمکی بھی دے چکے ہیں کہ 15 دن انتظار کر لیں، 15 دن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کے ہاتھ میں۔ اٹ مینس کہ وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ وہ نو کانفیڈنس موشن لے کے آئیں پرائم منسٹر شہباز شریف اور ان کی کوalition گورنمنٹ کے خلاف۔ تو اس لیے یہ تجویز دی گئی اسپیکر کو کہ فی الفور جو ہے پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفے منظور کر لیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایم کیو ایم کا بھی ذکر کر لیں کہ ایم کیو ایم نے بھی پچھلے 4-5 دنوں میں وزیر اعظم پاکستان سے 2 ملاقاتیں کی اور دونوں ملاقاتوں میں اس بات کا شکوہ کیا گیا ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ جو پیپلز پارٹی نے جو معاہدہ کیا تھا، جو ایگریمنٹ کیا تھا، اس کی کسی بھی کنڈیشن پہ، کسی بھی ایک بھی شک پہ جو ہے پیپلز پارٹی انکاری ہے عمل درآمد کرنے سے۔ زرداری نے، بلاول نے یا وزیر اعلیٰ سندھ نے یا پیپلز پارٹی کے کسی وزیر نے اب تک ایک بھی شک پہ جو ہے معاہدے کی ایم کیو ایم کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تو اس پہ عمل نہیں کیا۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے وزیر اعظم کو یہ دوبارہ باور کرایا ہے، دوبارہ یاد دہانی کرائی ہے کہ آپ جو ہے اس معاہدے کے ضمانتی تھے، آپ اس معاہدے کے گارنٹر تھے، آپ اس معاہدے پہ عمل درآمد کروائیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم نے جو نام دیا ہے گورنر سندھ کے لیے محترمہ نسرین جلیل باجی کا، ان کا تقرر بھی اب تک نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس میں کیا ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اس میں کیا معاملات ہیں، آخر ایسا کیا ہے کہ ایم کیو ایم کی نامزد کردہ گورنر نسرین جلیل باجی کا تقرر اب تک بطور سندھ کے گورنر نہیں ہو سکا۔ اور آغا سراج درانی جو کہ نیب کے حوالے سے سزا یافتہ بھی ہیں اور جن پہ کیسز بھی چل رہے ہیں، وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی بھی ہیں سندھ بھی، اور قائم مقام گورنر سندھ کے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ بھی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ملزم جو نیب کا وہ قائم مقام گورنر جو ہے اس صوبہ سندھ کا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی نے جو وعدہ خلافی کی ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ ایم کیو ایم کی ایک بھی شرط پہ، ایک بھی کنڈیشن پہ عمل درآمد نہیں ہوا، نہ ہی جو ہے وہ فنڈ دیا گیا ہے، نہ ہی اب تک جو ہے لوکل گورنمنٹ کا جو ایکٹ ہے 2013 اس میں جو ایم کیو ایم کی جانب سے پیش کی گئی ترامیم ہے، امینڈمنٹس ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی کابینہ نے ابھی تک کوئی فیصلہ دیا ہے، نہ اسمبلی میں سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی ہے، نہ ہی اس حوالے سے کوئی لیجسلیشن کے لیے کوئی کام کیا گیا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر تو چھوڑ دیں، ایڈمنسٹریٹر دینے کا وعدہ کیا گیا تھا کراچی کا، حیدرآباد کا، کراچی میں جو ڈی ایم سیز ہیں ان کا، اور اس کے بعد جو ہے سندھ کابینہ میں شامل ہونا تھا، وہ سب بات کی باتیں ہیں۔ لیکن پہلے جو ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے کہ پہلے لیجسلیشن کی جائے، جو 40% کا جو کوٹا ہے اس کی جو شہری سندھ کو جو نوکریاں نہیں دی گئی پچھلے 10-12 سالوں میں وہ نوکریاں دی جائیں، جعلی ڈومیسائل کے جو معاملات ہیں اور اس پہ جو انکوائری کمیٹی بننی تھی وہ بھی نہیں بنی۔ کیسے معاملہ چلے گا، کیسے معاملہ چلیں گے؟ بہرحال غلط کیا جو تیرے باتیں پہ اعتبار کیا۔ کل میں زرداری صاحب کا ایک وہ کلپ دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا تھا، وہ ایک بچھو کا اور ایک کچھوے کا ایک قصہ سنا رہے تھے کہ ایک کچھوا جو ہے جا رہا تھا دریا میں، تو بچھو نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، مجھے دریا پار کرا دو۔ تو کچھوے نے کہا کہ نہیں، تم مجھے ڈسو گے، تم مجھے ڈنک مارو گے جس سے میں مر جاؤں گا۔ تو بچھو نے کہا نہیں، میں تمہیں نہ ہی ڈسوں گا، نہ ہی تمہیں ڈکوں گا، نہ ہی میں تمہیں ڈنک ماروں گا۔ تو کچھوے نے کہا کہ اگر تم مجھے گارنٹی دیتے، اس نے کہا جی بالکل میں ضمانت دیتا ہوں۔ بچھو نے کہا میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ مجھے دریا پار کرا دیں، میں آپ کو نہیں ڈسوں گا۔ تو جب کچھوا اس پہ راضی ہو گیا، کچھوے نے اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کر لیا، اس کو دریا پار کرانے لگ گیا۔ جب بیچ دریا میں پہنچے تو بچھو نے جو ہے وہ کچھوے کو ڈسا، اس کو ڈنک مارا۔ تو کچھوے نے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تو بچھو نے یہ کہا کہ میں کیا کروں، میری فطرت ہے، میری خصلت ہے ڈسنا اور ڈنک مارنا۔ یہ کل زرداری صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا تھا جو ان کا کلپ چل رہا تھا۔ اب آپ اس بات سے، اس مثال سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس کی فطرت ہے ڈسنا اور کس کی فطرت ہے ڈنک مارنا، اور نہ ہی وہ وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج شکوہ کیا ہے کہ میری حکومت سے میرا شکوہ ہے کہ کیا ہوا کرپشن کے کیسز کا، کیا ہوا کرپشن کے اسکینڈلز کا، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کیا ہوا معلم جبا کے کرپشن کے اسکینڈل کا، کیا ہوا بی آر ٹی کے کرپشن کے اسکینڈل کا، جو کے پی کے میں خیبر پختونخوا میں جو کرپشن کے معاملات ہوئے، کیا ہوا، حکومت نے کیا اقدامات کیا، کیسز کو اب تک کیوں نہیں چلوایا گیا، کیسز کو اب تک پایہ تکمیل تک کیوں نہیں پہنچایا گیا۔ آج فضل الرحمان صاحب نے بھی شہباز شریف کے صاحب سے، ان کی حکومت سے یہ شکوہ کر دیا ہے، حالانکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس حکومت کے پارٹنر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ قومی اسمبلی میں آج جو ہے وہ ایک نیب ترمیمی بل بھی پیش کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 50 کروڑ سے کم کی جو کرپشن ہوگی وہ نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گی۔ 50 کروڑ یا اس سے زیادہ کی جو کرپشن ہوگی نیب کے دائرہ اختیار میں آئے گی، اور نیب اس پہ جو ہے وہ تحقیقات کر سکتا ہے، انویسٹیگیشن کر سکتا ہے، انکوائری کر سکتا ہے۔ 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن کا جو کیس ہوگا وہ نیب کو جائے گا، جو 50 کروڑ سے نیچے کی کرپشن کا کیس ہوگا وہ نیب کو نہیں جائے گا، وہ اینٹی کرپشن کو
جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ترامیم ہیں جو آنے والے دنوں میں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ آخر میں شعر پڑھ دوں کل کا جو فیصلہ ہے اس کے حوالے سے، کیونکہ فیصلے پہ تو تنقید کر سکتے ہیں، بات بھی کی جا سکتی ہے، ججز پہ بات نہیں کی جا سکتی، ججز پہ جو ہے تنقید نہیں کی جا سکتی، لیکن فیصلہ جو ہے، ججمنٹ جو ہے، آرڈرز جو ہیں وہ پبلک ہوتے ہیں، پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں، اس لیے اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اور فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، اور فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے، اور فیصلہ لکھا ہوا رکھا ہے پہلے سے خلاف، آپ کیا خاک عدالت میں صفائی دیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، واچ بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔